نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر آمنا ایمان لائے اور رسول بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کی گئی الہی طرف اس کے یعنی رسول کے من ربہ اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سارے مومن کلن سب کے سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر و کتبہ اور اس کی کتابوں پر. ملائکہ کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ لام کاف ہے. پیغمبری اور رسول ہی اور اس کے رسولوں پر لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے جدائی ڈالتے الگ الگ کرنا تفریق کرنا بین درمیان آخدین کسی ایک کے من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے وقالو اور انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی تو واو عین روٹ ہے اس کا خوشی سے بات ماننا غفرانہ کا بخشش تیری ربنا رب ہمارے وَإِلَيْكَ اور تیری طرف المصیر لوٹنا ہے پلٹنا ہے ہمارا سواجہ اور روٹ ہے اس کا یعنی لوٹنے کی جگہ ٹھکانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول ایمان لے آیا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر یہ کتاب نازل ہوئی کس پر ایمان لے آیا بما انزل الیہ کس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی ہے. کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک اور حکمت. صرف قرآن پاک ہی نہیں سورۃ نساء آیت نمبر 113 میں آتا ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری. ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ پر اتاری گئی. کیا کنیکشن ہے اس کا پچھلی آیت سے؟ کوئی بتائے گا؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر ایسا یقین جس پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. یقین کامل مکمل اعتماد پوری قبولیت. اقرار 3 درجے ہیں. اعتماد یقین کسی چیز کو مان جانا. کیسا مان جانا کہ کوئی شک نہ رہے. یہ کہاں کا کام ہے؟ دل کا. دوسرا ہے اقرار یہ کس کا کام ہے؟ زبان کا. تیسرا ہے قبول اور یہ کس کا کام ہے؟ عمل سے رویے سے پتہ چلے گا. کتاب کے لیے آئی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آئی دلوں کی زبانوں کی عمل کی درستگی کی میعاد ایمان پر ہے. اللہ پر اعتماد ہے. جتنا پکا یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے خوشی کے ساتھ. یہ کس کی طرف سے ہے؟ من ربہ اس کے رب کی طرف سے. رب کون ہے؟ خالق مالک مدبر جس نے اس کو پیدا کیا. رسول خالق نہیں ہو سکتا. جو اس کو سب کچھ عطا کر رہا ہے وہی مالک ہوتا ہے. اور جو تو رسول اس پر ایمان لے آیا. صرف رسول نہیں والمؤمنون اور سب مومن بھی ایمان رکھتے ہیں کیونکہ کوئی شخص مومن کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہو. اگر اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی خلل نہیں تو اس کتاب میں بھی کوئی خلل نہیں ہو سکتا. کلن سارے کے سارے کون؟ رسول اور باقی سب مومن. آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر. اس کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک وجود ہے، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے ایک الہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کا رب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، تو ساتھ اپنا جائزہ لیں، کیا یہ ہم سب مانتے ہیں؟ کیونکہ مومن تو وہی ہے نا جو اللہ کو مانے، وہ ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں، صحیح تعداد ہم کو نہیں معلوم، سب کے نام بھی ہم کو نہیں پتا، صرف ہم ان کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتا دیا۔ لیکن ہم ان فرشتوں کو بھی مانتے ہیں جن کے نام اور کام پتہ ہے، اور ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں جن کی تعداد ہم کو صرف معلوم ہے اور جن کی نہیں معلوم۔ فرشتوں پر ایمان بالغیب کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وکتبہ ہی، اور اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ کتابیں تو ہم کو معلوم ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور کچھ کتابیں یا صحیفے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ان کے نام بھی نہیں پتا، لیکن ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجی، ورسلہ ہی، اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں اور کچھ کے نام نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں 25 کے قریب نام آتے ہیں، یعنی 25 کے قریب رسولوں کے نام آتے ہیں۔ کچھ حدیث میں ہے، کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فی الحال رسول کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام لانے والے، ایسے مرد جن پر اللہ نے وحی اتاری، اپنی ہدایات اتاری، جو چاہا تا کیا، اور ان کو یہ حکم بھی دیا کہ ان کو آگے پہنچائیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں رسول؟ جو صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ نمبر 3، ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کو آگے پہنچائیں۔ رسالت کی ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے پیغام کو آگے پہنچانا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ کس کے درمیان فرق نہیں کرتے؟ ان پر ایمان لانے میں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درجات میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ درجات تو خود اللہ نے الگ الگ رکھے ہیں سب کے۔ بعض کو اللہ نے درجوں کو بلند کیا، بلندی عطا کی، بعض سے اللہ نے کلام کیا۔ 5 رسولوں میں سے اولو العزم ہے 5 رسول۔ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کے درجے ہیں۔ یہ سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے جو خود بخود رسول بن گئے۔ وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، کون؟ رسول اور مومن، سمینا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، بات مانی۔ اطاعت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ سوچئے، سمینا واطعنا، کیا سنا اب تک آپ نے؟ پوری سورۃ البقرہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں عقائد سے متعلق، جیسے آیت الکرسی، جیسے یہ آیت، اور عبادات سے متعلق، صلاۃ، زکوٰۃ، حج سے متعلق، رمضان سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح معاملات، خاندانی زندگی کے معاملات، جس میں طلاق، عدت، نکاح کے بارے میں، معاشی زندگی کے بارے میں، جیسے قرض، سود وغیرہ، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ پھر معاشرے کے کمزور طبقات، جیسے یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے، مسافروں کے، اور خواتین کے حقوق وغیرہ۔ پھر زندگی کی حفاظت، قصاص اور قتال کے احکامات ہیں۔ پھر امتِ وسط کی ذمہ داریاں بتائی گئی، اعتدال بتایا گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے سورۃ البقرہ میں سنا، پڑھا اور سیکھا۔ سورۃ البقرہ کو
فستوات القرآن بھی کہتے ہیں، فسیتیلا کہتے ہیں خیمہ کو۔ اور جو کچھ آپ نے سنا مومنوں کو سمینا و اطعنا کہنا چاہیے۔ جو ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، جتنی بھی کوشش کر لے، کیونکہ جو سنے ہی نہ وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ سمینا و اطعنا تب ہی کہہ سکتے ہیں جب ہم سنیں، دین کی طرف آئیں، اور ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام سیکھنا، جاننا، کوشش کے باوجود بھی انسان سے بھول ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں سکھا دیا غفرانک، اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں ہم، اور ہر انسان کو بخشش کی ضرورت ہے۔ رسول بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی، صرف اللہ ہی کی معافی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے وہ جو ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف لوٹنا ہے، یعنی وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ یاد بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ڈر لگتا تھا، اللہ سے مرنے لگا تو اپنی اولاد کو کہا کہ میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا کر 3 حصے کرنا، ایک کو ہوا میں اڑا دینا، ایک کو پانی میں بہا دینا، اور ایک کو مٹی میں دبا دینا۔ تو اس طرح اللہ مجھے جمع نہیں کر سکیں گے۔ یوں ہی اس کے ساتھ کیا اس کی اولاد نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، جو چلتی تھی، ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر کے لاؤ، پانی کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر کے لاؤ، زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ذرہ نکال کر لاؤ، اور 1 سیکنڈ میں دوبارہ اللہ رب العزت نے تیار کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پوچھا کیوں ایسا کیا ہے؟ کہا تجھ سے بہت ڈر لگتا تھا، فرمایا تجھے بخش دیا۔ جو ڈرنے والا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کر دیتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ڈرتا کون ہے؟ جسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، جیسے نبی غلطیاں نہیں کرتے لیکن پھر بھی جسے اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی وہ نہیں ڈرتا۔ ربنا ولیک المصیر، اللہ تیری طرف لوٹنا ہے۔ اور آپ کو یہ یاد رہے کہ جو آخری 2 آیات ہے نا سورت کے اختتام تک، یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو انہیں پڑھ لیتا ہے اسے رات بھر کافی ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے ایک خزانے سے ملی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو خوش قسمت ہیں آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ آپ کو یہ آیات ملی۔ کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کریں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے اترنے کے وقت جب یہ نازل ہو رہی تھی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ آیات اتنی اسپیشل ہے کہ جب اترنے لگی تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جو کسی رات کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ فوت ہونے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا کوئی منظر یاد ہو، جدائی کا وقت، کسی عزیز کی موت کا وقت، رخصتی کا وقت۔ رخصتی کے وقت لڑکیاں حالانکہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، روتی کیوں ہے؟ رخصتی کا وقت، جدائی کا وقت چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس دنیا میں ہم کتنے غافل ہیں، بھولی ہوئی ہے نا واپسی، لیکن جانا تو ہے، مرنا تو ہے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے پلٹنا ہے انسان؟ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے، پھر اسے جا ملے گا، کہاں جا کر ٹھہرنا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ زندگی کا ایک دن آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام، پھر ایک صبح ہوگی، پھر شام ہوگی، اور صبح سے پہلے جا چکے ہوں گے، اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں گے، پھر کچھ عرصہ قبر میں رہنا ہوگا، پھر وہاں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، پھر پل صراط پار کرنا ہوگا۔
اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ حقیقت یہ کہ ہم سب کو ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور وہ ہے قرار کی جگہ۔ وہاں سے اصل سرٹیفکیٹ ملے گا۔ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہوا۔ دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنے ہی کامیاب محلات ہوں، گھر ہوں، سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ واپسی اللہ کی طرف ہے۔